اس کے لیے ہم نے اسٹریٹ کڈس کو انہوں نے اٹھایا تھا. پشاور سے لے کر آئے تھے ہر جگہ سے جو بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں, اور ان کو وہ لوگ اپنے پاس رکھ رہے تھے, مطلب کھانا وانا دیتے, پڑھائی کرنے کے لیے ان کو فورس کر رہے تھے. بٹ وہ بچے نہیں کر رہے تھے, تو ان کو ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجا کہ ان کا مائنڈ کھلے. پھر ہم نے 2 دن کی ٹریننگ کی, روز 3 hours کی. آن دا تھرڈ ڈے, آن دا سیکنڈ ڈے ہم نے شام میں ان کو بولا کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا جائے تو آپ کیا کرو گے. اینڈ یو ڈونٹ نو اینڈ یو وونٹ ایون بلیو کہ وہ کتنے unusual ideas کے ساتھ آئے. they were not educated, they were just road kids, street kids, but ان کے اتنے unusual ideas تھے کہ اگر ہمارے پریزیڈنٹ اس طرح سوچنا شروع کر دے, کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے, تو میں کہتی ہوں پوری ہماری پاکستانی قوم چینج ہو سکتی. ایک بچہ آیا, وہ کہتا ہے آن اسٹیج جا کے کہ میں اگر پریزیڈنٹ بنا پاکستان کا ایک دن کے لیے, تو میں ہمارے جتنے پولیس والوں کے ہاتھ میں ایک سنائپر دے دوں گا آٹومیٹک, کیونکہ ان کی جو گن ہے ان میں تو زنگ لگی ہوئی, تو چلتی ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سوچ. ایک نے بولا کہ کشمیر اور پاکستان کا مجھے ایشو, اگر کشمیر کے اوپر انڈیا اور پاکستان کا ایشو مجھے سالو کرنا ہو تو بس میں کرکٹ میچ کروں گا, جو جیت گیا کشمیر اس کا. کتنے آسان اور معصوم سولوشن. ذیشان ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم ذیشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی ذیشان صاحب, کرم مالک کا احسان, الحمدللہ. میں آپ سے ہمیشہ بات کرنے کی کرتا تھا, لیکن میرا بالکل بھی آپ سے نمبر لگتا نہیں تھا. آج لگا ہے نمبر. آئی ایم سو سوری. میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں صبح. تھینک یو ویری مچ. اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. اور بہت اچھے پروگرام کرتی ہیں. کل بھی آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا بچوں کے ساتھ. مزہ آیا تھا نا بچوں کے ساتھ, کیوٹ لگا تھا. بہت مزہ آیا. اچھا جی ذیشان, کیا کہیں گے کریئر کے حوالے سے؟ کریئر کے حوالے سے مایا جی, میں تو آرمی کا پروگرام تھا, لیکن میں نے انٹرویو دیا تھا, میرا وہاں پر ہوا نہیں تھا. اچھا. اوکے ذیشان, آپ اگر آپ مائنڈ نہ کریں, کیا آپ مجھے اپنی ایج بتا سکتے ہیں؟ میری ایج 30 ہے. ٹھیک ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی میں میریڈ ہوں. ایک بیٹا ہے میرا. ایک بیٹا ہے آپ کا. اچھا, آپ کیا بننا چاہتے تھے جب آپ کی عمر تھی, جب آپ پڑھ رہے تھے تب؟ میرا پروگرام یہی تھا آرمی میں جانے کا. آرمی میں جانے کا. اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ نے غلط سوچا تھا اس وقت کہ آپ نہیں جا سکتے, یا کوئی اور وجہ ہوئی؟ نہیں, غلط نہیں سوچا تھا. ملک کے لیے کچھ کرنا تھا, بہت کچھ سوچا ہوا تھا ملک کے بارے میں, اور بہت میرا جنون تھا آرمی میں آنے کے لیے. انٹرویو دیے تھے, لیکن یہ کہ ہوا نہیں. ہوگا اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل اس کے اندر جو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال آپ سے کروں گی ذیشان رکھنے سے پہلے. فون مجھے بتائیے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں, نوجوان نسل کو سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں, سیاست میں آنا چاہیے, ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ سیاست میں آئیں گے وہ ملک کے بارے میں سوچیں گے. اچھی بات ہے, نوجوان بہت اچھا آج کل پڑھے لکھے لڑکے ہیں, بہت اچھی طرح ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایم پی ایم جو ہیں, ایم پی ایم میں مصطفیٰ کمال بھائی ہیں. جی ہاں, جو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ذیشان سو مچ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کیا پیرنٹس کو فورس کرنا چاہیے کس چیز کے لیے؟ کیریئر کے لیے؟ ہاں. نہیں, کیونکہ پیرنٹس دیکھیں, اب اس میں 2 پیرنٹس میں 2 کیٹیگریز آتی ہے. اگین ہمارے پاس لاسٹ ایپیسوڈ میں لاسٹ شو میں جو خاتون تھیں, وہ اپنے بچے بار بار امپوز کری تھی وہ کیا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہے باہر نہ جائے, وہ چاہتی بدتمیزی نہ کرے. شی واز امپوزنگ سم ہاؤ. شاید اس کا بچہ وہ سب چیزیں نہ چاہتا ہو, صحیح, وہ روک رہی تھی بدتمیزی سے, بٹ سم ہاؤ کہ تم باہر مت جاؤ, باہر نہیں جائے گا تو سیکھے گا کیسے. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 طریقے کے پیرنٹس ہوتے ہیں. ایک پیرنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت محرومیاں دیکھی ہوں. فار ایگزامپل دے وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, لیکن سم ہاؤ MBBS میں نہیں ہوا داخلہ, یا نہیں کر سکے, اتنے پیسے نہیں تھے. اب وہ چاہتے ہیں ان کی بیٹی بھی MBBS کرے, ان کا بیٹا بھی کرے, کیونکہ وہ جو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لیکنگ اپنے بچے میں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چاہ تو دل سے اچھا ہی رہے, MBBS کرے گا ویسے پیسے بھی کمائے گا, باہر بھی جائے گا, سب کرے گا, لیکن شاید اس کا وہ انٹلیکٹ نہیں ہے MBBS والا, اس کا اپنی سوچ ہی نہیں ہے, وہ دل سے اندر سے روح سے ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو کتابیں پڑھا کے بٹھا تو دیں گے, but he can never be an outstanding doctor. He will only be a doctor, but never be an outstanding doctor. پہلے آپ غفار بلو کے اس دن بات کرتے ہیں, رائٹ, he is an outstanding doctor. He is an outstanding. روح سے, اپنی مرضی سے, اور اپنی مرضی سے انہوں نے بچوں کا پروفیشن ہے, ڈیل ود کڈس. اگین مائی فادر, my dada used to tell him کہ تم بزنس میں آؤ, ان کا آئل کا بزنس تھا, اس میں آؤ ایئر فورس کے ساتھ. ٹھیک ہے. بٹ ہی فوٹ ود دس. خیر ان کی لڑائی ہوئی گھر میں, وہ باہر گھر سے نکل کے انہوں نے, he became the one in mind sciences. Now he is the only one. اب وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے, منفرد ہے, منفرد چیز کے ساتھ اب وہ ایک ہی ہے. واو. ہمارے ساتھ کالر بھی جانے میں لے لوں, لاہور سے مسز نبید. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, کرم مالک کا احسان, آپ فرمائیے. اللہ کا شکر ہے. میں تو کہہ رہی ہوں صبح سویرے کا مزہ مایا سے ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے.
ہاں اللہ کا شکر ہے، بالکل احسان. جب تک تم یہ ٹائٹل نہیں چینج کرتی نا میں تمہاری واٹ لگاتی رہوں گی. لگا دے میری واٹ. یہ آئی نا میری ٹپوری بہن لاٹ. اور سناؤ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ گھر میں آج کیا بنانے کا پلان ہے آپ کا؟ ابھی تو دیکھو ابھی صبح ہوئی ہے، ابھی بریک فاسٹ کی ٹینشن. ناشتہ کیا کیا؟ ابھی کچھ نہیں، ابھی تمہارا پروگرام دیکھ کے اسی کا ناشتہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ کل ناشتہ والا پلان دیکھا تھا سارا اعلام کا؟ ہاں جی میں نے دیکھا تھا. تو ابھی ہیلدی ناشتہ کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا بننا چاہتی تھیں مسز نوید آپ جب آپ بچپن میں؟ بننے کا تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں نے تو ویسے سائنس رکھی تھی، سوچ کے کہ چلو آگے کچھ بنیں گے، لیکن ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر نہیں بن سکے تو ہمارے پیرنٹس نے اس پہ کوئی ہمیں یہ وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے اپنی مرضی تھی. ہاں لیکن یہ کہ بس آواز بڑھا دیجیے. جی اس لیے پھر کچھ نہیں کیا نا. تو یہ کہ آج میرے بچے ہیں ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، ان کو ان پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ لوگ بننا چاہو، ہم لوگ آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہتے ہاں کہ جی ہم چاہیں یہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو یا یہ بنو. نہیں، وہ خود سے چاہیں جس پہ ان کا انٹرسٹ ہو زیادہ وہی ان کو بننا چاہیے، کیونکہ ہم ان پہ مسلط کر کے یہ ہے کہ وہ پھر وہ نہیں بن سکیں گے، وہ نہیں بن ادھر سکیں کے گے. رہیں گے ٹرو ادھر کے رہیں گے. ٹرو کہ جو وہ خود سے ان کا جس طرح وہ شارپ آج کل کے بچے تمہیں پتہ ہے کمپیوٹر کی طرح سے ہیں. ہاں وہ بہت ٹیکنو شیکنو چلتے ہو فل. اچھا بتائیں بچوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ دیکھو مایا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں پہ چھوڑنا چاہیے کہ جو وہ بڑے ہوتے ہیں ماحول کو وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں چلنا ہے. اویئرنیس ہو رہی. دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے مسز نوید کی بات کہ اب ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں پہ چلو بچوں کو جس میں انٹرسٹ ہو وہ کریں. دیکھو مایا اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب کے بچے جو ہے نا ہم لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. واقعی چھوٹے مشورہ دیتے ہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ مسز نوید. تھینک یو سو مچ. اب یہ ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. تو کل میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کل پرسوں 2 دفعہ گئی تھی ان کے پاس. ان کی کلینک پہ ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی، ویری انٹرسٹنگ. ہی از اے پینٹر ایز ویل. ٹھیک ہے. ویری گڈ ڈاکٹر. ہی از اے سائیکیٹرسٹ. ان کے پاس گئے، ان کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، 2 لال کلر کے آدمی بنے ہوئے اور اس کے بعد سوچ والے تھنکنگ باکسز آتے ہیں جو تھنکنگ باکسز. ایک کے سر پہ تھنکنگ باکس ہے اور دوسرا شخص تھنکنگ باکسز کو دیکھ رہا ہے. واٹ اٹ ریپرزینٹس، ایک بندہ سوچتا ہے، سوچ کے آئیڈیاز لاتا ہے اور باقی سارا زمانہ اس کی سوچ کو دیکھ رہا ہے. تو لیٹ یور kid be a creator. ہاں لیڈر بنے. وہ اپنے آپ میں ایک منفرد انسان ہو. وہ اپنی سوچ سے نکلے آگے. ہر انسان کی سوچ منفرد ہوتی ہے تو ہر آئیڈیا بھی منفرد ہی ہوگی. ٹھیک ہے. جتنا اپنے بچے کو روکیں گے، جتنا اس پہ امپوز کریں گے چیزیں، آپ اس کے آئیڈیا کو دبا رہے ہیں، اس کے آئیڈینٹی کو دبا رہے ہیں، اس کی انڈیویجوالٹی کو دبا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ اس کو یہ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی سوچوں کو دیکھیں، دوسروں کو فالو کر رہا ہے. میں کر رہی ہیں لیکن ہاں کیونکہ روج نے تو خود سوچا، روج نے خود ایک آئیڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے بالکل. اب میں آپ کی یا تو آپ میری کریشن کو فالو کرو گے یا تو آپ سپریس ہو کے بیٹھ جاؤ گے. بچے کو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اپنی انڈیویجوالٹی کیا ہے. ہم نے عوام سے پوچھا، اس طرح میں ابھی آپ لوگوں سے سوال بھی کری ہوں کہ کیا آپ اپنے بچے کو سیاست میں آنے دیں گے. دیکھتے ہیں عوام نے کیا کہا ہے. وہ لوگ اینڈ وی ول کم بیک. دیکھیے پبلک، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. اگر میری اولاد یا میرا بیٹا اگر یہ مجھ سے کہے کہ پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں تو میں اس کو اسٹرکٹلی منع کروں گا. اس لیے کہ جو میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے اپنی پوری اس ایج میں، تو میرا نہیں خیال ہے کسی بھی شخص کو اس چیز میں آنا چاہیے. یہ تو ان کا ہی کام ہے جو کہ جدی پشتی اس میں چلے آ رہے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کو اس کا ایکسپیرینس ہے، جو مرنے کو بھی تیار ہے، جو مارنے کو بھی تیار ہے. میں بچوں کو اپنے آنے نہیں دوں گا کیونکہ ان کی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا. میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے. بس یہ ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہی سیاست کرتے ہیں، غریب آدمی تو کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے بچے تو پڑھ جائیں یہ بڑی بات ہے، تو سیاست کی تو دور کی بات ہے. اصل میں پاکستان میں سیاست کا جو حال ہے وہ بیسیکلی اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو اجازت دی جائے. دینا تو ہمیں چاہیے بالکل، کیونکہ اگر نئی نسل آگے نہیں آئے گی تو پھر برائی یا تو ہم کریں تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھی ہمیں خود ہی آگے بڑھنا چاہیے. تو میں تو ضرور کہوں گا کہ نئی نسل کو آگے آنا چاہیے، تاکہ اس میں یہ ہے کہ نئے لوگ آئیں گے، فریش لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر ڈیسیجن لینے میں ہم لوگوں کو اور زیادہ بہتری ہوگی ہمارے ملک میں. سیاست نام ہے جھوٹ و فریب کا. یہاں پہ جو جیتتا ہے وہ سکندر ہوتا ہے گا. ہم اپنے اولاد کو سیاست میں دیں گے مگر اس لیے دیں گے سیاست میں آنے کے لیے ان کو کہ ان آنے والی قوموں کو اور مزید سدھاریں، وہ نئی نسلوں کو صحیح کچھ دیں. یہ نہ دیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، سب کچھ. اس وجہ سے ہم سیاست میں آنے دیں گے مگر پاک اور صاف سیاست میں. ایکچولی یہاں کا جو ماحول ہے اور دیکھیں آپ کیسے لوگ ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے، حالات اتنے خراب ہے کہ لوگ اسکول ہی بند ہیں.
पढ़ाई होगी तो कोई सियासतदान बनेगा ना, स्कूल ही बनने सब चीज़ें बनने तो क्या। एब्सोल्युटली नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो सियासत है ऑलरेडी वो इतनी गंदी है, डर्टी पॉलिटिक्स है कि मैं अपने बच्चों को तो कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। माय गॉड, यहाँ पे लेते थोड़ा सा वक्फा इसी सोच के साथ, एंड विल बी राइट बैक। और रोज को बहुत कुछ कहना है, मेरा ख्याल है। सियासत आ गई जी। नौजवान नस्ल का नाम लो और नौजवान नस्ल हाजिर ना हो। आदाब। एक सेकंड, गिर गया। दहशत इतनी है आप लोगों की कि आपकी दहशत से मेरा पेन ही गिर गया। आदाब अर्ज़ है नौजवानों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डर उतना ही लगता है क्योंकि आप लोग जो है ना अक्सर लाजवाब कर देते हैं अगले इंसान को। खैर फौजरोजाद, आप हमें कॉल कर सकते हैं 080077262 पे कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉलर्स आना 0092212270845। ऐसे लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 7262 पे। क्या आपके ख्याल में आपके बच्चे को सियासत में आना चाहिए? ये एक डिस्कशन एक नए मोड़ पर जो है चली गई है, इसने नया एक रुख अख्तियार कर लिया है। और रूह जाने से पहले हमने जो अवाम के जो कमेंट सुने थे कि सियासत का रुका नहीं जा रहा, तो वो निकालो ताकि हम उस डिस्कशन में नौजवान नस्ल को शामिल करें। अच्छा, अब लास्ट में एक शख्स ने कहा कि सियासत बहुत गंदी है और मैं अपने बच्चों को कभी उसमें नहीं डालूंगा। ठीक है, आप मुझे पता है जो भी सियासतदान है आज, आप उनको चाहे कुछ भी कहें, कहाँ से आए वो? आए तो आप में से ही है ना, कोई मार से तोड़ के नहीं आगे वो लोग निकले, वो आप में से ही है। आपने उनको सियासतदान बनाया, आपने उनको एक ओहदा दिया, आपने उनको वोट दिया, सब कुछ आपने किया है। अब आप बाहर बैठ के अगर कर्ज कर रहे हो, आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को वहां नहीं जाने दूंगा, तो फिर आपका ये भी नहीं राइट बनता कि आप बोलें कि ये गवर्नमेंट मेरे साथ ये करी, गवर्नमेंट मेरे साथ वो करी है। वन हैज टू टेक द इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव हम नई नौजवान नस्ल ही होगी, आप और मैं, हम में से कोई निकलेगा। एक ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा, इसके बाद ही सब कुछ चेंज होगा। क्यों होगा चेंज? कि ये नौजवान नस्ल हर चीज को सह रही है। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को हम सह रहे हैं, ठीक है, सब हम सह रहे हैं। अच्छा, लैक ऑफ एजुकेशन को टीचर्स नहीं ध्यान दे रहे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वो हम सह रहे हैं। ठीक है, घर में खाने को नहीं है, माँ बाप की बातें, वालिद का वो पूरा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट हम सह रहे हैं। तो हम एक चीज को एक्सपीरियंस करके ऊपर आएंगे तो हमें पता है, हमें दूसरे के दर्द का एहसास होगा। ठीक है, जो सियासतदान है उसने तो कभी उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक शख्स ने कहा वॉक्स में कि सियासतदानों के पास पैसे होते हैं तो वही सियासतदान बन सकते हैं। किसने कही ये बात? इट्स नॉट नेसेसरी कि जो पैसे, मेरा नहीं ख्याल कि पैसे की वजह से आप खाली सियासतदान बन सकते हैं। अभी हमें कॉलर्स को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ? क्या हाल है माया? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर? माशाल्लाह, आपकी तारीफ ना करना तो मेरे ख्याल में गलत बात होगी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हस्बे मामूल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बदतमीज सारे हंस रहे हैं, मेरी तारीफ हो रही है, सब हंस रहे हैं, तो मैं इन लोगों के सामने क्या? थैंक यू। वो खुश हो रहे हैं आपकी तारीफ में, हंस नहीं ले। और अरे आप जानती नहीं है इनको, मेरा दिल शक्लों पे मत जाइएगा। आज आपने वो बात की है कि बच्चों को सियासत में आना चाहिए जी। पहली बात तो ये कि बच्चे जो मौजूदा हालात हैं उसमें तालीम ही हासिल कर लें तो बड़ी बात है। हाँ, जिस तरह की तालीमी रास्ते में रुकावटें हैं, जिस तरह के हालात हैं, और सबसे बड़ी बात एक सिलसिला चलता है जिसको नस्ल दर नस्ल कहा जाता है। और मेरे ख्याल में ये सियासत तो खानदानी सियासत है। कई न्यू जनरेशन, कई नए लोग जिन्होंने आगे आने की कोशिश की लेकिन उन्हें दबा दिया गया। तो अब आप ये सोचिए कि जो मौजूदा दौर है, हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से तालीम ही हासिल करें, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? वो सियासत में आ सकेंगे? तो आप अपने बच्चों के सियासत में आने की हामी नहीं है? जी नहीं। और जो हालात हैं, हाँ, अगर कोई नया शख्स उठा, अगर किसी ने इसको नया रास्ता, नया मोड़ देने की कोशिश की न्यू जनरेशन में से, फिर हम सोचेंगे वो भी हालात के मुताबिक कि क्या हालात हैं। वही बात किसी साहब ने कही थी कि जो मरना जानते हैं, मारना जानते हैं, सियासत उनकी है। तो बड़ा वाकई तल्ख बयान है इस वक्त रुबीना का, लेकिन ये हमारी आवाम की राय है, मैं इस पर कुछ नहीं मैं कहूंगी। लेकिन थैंक यू रुबीना, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा अगर कोई उठा, हम कब तक वेट करते रहेंगे? आज तक 1947 से हम वेट ही कर रहे हैं, कोई उठेगा? कौन उठा? कोई भी नहीं उठा। तो वी हैव टू फाइंड अ लीडर विद इन अस। हम लोग को वेट नहीं करना है, मुझे नहीं वेट, सीरियसली। मैं अगर एज बीइंग अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी सिटिंग ओवर हियर पासिंग अ कमेंट और स्टेटमेंट, मैं नहीं वेट करूंगी कल तक कि कोई बंदा उठेगा और मेरे मुल्क को ठीक करेगा या मेरे हालात को ठीक करेगा।